ताला उनको हिदायत दे। हिदायत है सबसे बड़ी बात। अल्लाह उनको हिदायत दे। शुक्रिया अल्लाह। चलो ठीक है सोबिया, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वैसे माफी मांग लेनी चाहिए। मैं माफी मांगने में आदमी का अपना ही वजन बढ़ता है। हाँ। और उसकी कदर मंजिलत में इजाफा होता है। एक्सेप्ट कर लेना अपनी गलती बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, बड़े बहादुरों का काम है, यार कोई नहीं कर सकता। अच्छा, अभी इन्होंने सोबिया ने जो बात की कि सीनियर्स में सोबर पना नजर आता है, अब हमें वो सोबर इतनी नजर नहीं आता। सही कह रही है। क्या वजह है? आप लोग इसी से ख्याल रखते थे? हम तो नहीं, हमारी तो ट्रेनिंग ऐसी रही ना। हम तो एक तो देखिए, एक तो जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा नजर आता है। बिल्कुल। चाहे आदमी कितना ही अगर गरीब से गरीब भी होगा ना, अगर उसकी खानदानी उसके अंदर वकार होगा तो वो नजर आएगा। और अमीर से अमीर भी अगर हो जाएगा, पैसे उसके पास बहुत आ जाएंगे और कीमती सूट भी पहना हुआ होगा, तो उसके अंदर का जो छोटा आदमी है वो भी नजर आ रहा है, वो पता लग जाएगा। वो कपड़ों से वो अपने आप को छुपा नहीं सकेगा। और गरीब आदमी चाहे एक बनियान में घूम रहा होगा तब भी पता चलेगा कि ये खानदान। और मेरे ख्याल से वो उनके रख रखाव से, बोलने के अंदाज से, हर चीज से पता लगता है। उनके गुफ्तगू से, उनकी आंखों, सबसे बड़ी बात आंखें। इंसान की आंखें इंसान की शख्सियत का आईनादार होती हैं। जब आप किसी की आंख में देखते हैं तो आपको उसकी पूरी पर्सनैलिटी का अहाता आप कर लेते हैं उसकी आंखों में झांक करके। खूबसूरती इंसान के चेहरे पर, दिल के अंदर की खूबसूरती चेहरे पे जरूर आती है। बिल्कुल। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनायत होती है। और अंदर की बदसूरती फिटकार की शक्ल में भी नजर आती है। सही बात है। तो भी हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तनवीर इकबाल साहब हमारे साथ हैं, आप लोग भी हमारे साथ ही रहेगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं। सुबह बखैर वाइब के साथ में हमारे साथ बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट तनवीर इकबाल साहब मौजूद है, तो खूब सारी इनसे बातें हो रही हैं। अच्छा, आप बहुत खुश लिबास, शुरू से आपने पहले भी अपने इंटरव्यू में मुझे बताया था कि आपको हमेशा से ड्रेसिंग का, अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी को देख के इंस्पिरेशन या बस ऐसी, मैं मतलब सोचता नहीं हूँ पहनने से पहले कि मुझे क्या पहनना चाहिए। जो भी मिल गया, जो भी चीज आ गई सामने पहन, लेकिन वेल ड्रेस होना चाहिए। कोशिश करता हूँ कि जामा ज़ेबी होनी चाहिए। एक ज़ौक़ जामा ज़ेबी इंसान के साथ। सादा लिबास पहने लेकिन अच्छा लिबास पहने। ये माशाल्लाह आप कितनी अच्छी लग रही जो आपने पहना। नहीं, तो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। अगर आप, और खास तौर पर जब आप शोबिज़ में हैं तो यू हैव टू, आप शोबिज़ में हैं तो व्हाट यू आर शोइंग, पहली बात तो ये ना, शो करने के लिए आपके पास क्या है। तो वो अगर आपको अल्लाह ने पर्सनैलिटी अच्छी दी है तो उसको बनाना भी आपका फर्ज है कि आप उसको मेंटेन करें। अच्छा, एक होता है ना कि इंसान की एकदम से फर्स्ट नजर किसी चीज पे पड़ती है और आप उसी से उसका अंदाजा लगाते हैं, कोई फैशन एक्सेसरीज में जैसे। तो आपको कभी होता है कि आप किसी बंदे की कोई चीज देख के, अच्छा नहीं यार इसकी वॉच अच्छी नहीं है, अच्छा इसकी, कभी ऐसा? मैंने कभी इस तरह नहीं देखा। मैंने कभी इस तरह गौर भी नहीं किया, कभी मेरे जहन में भी ये नहीं आता। अगर अच्छा लगा तो ओवरऑल अच्छा लगा, बुरा लगा तो ओवरऑल पर्सनालिटी मैटर कर रही होती है। मतलब मेरा ये, मैंने जब ये भी कहा ना आपसे कि जैसे किसी बुरी पर्सनालिटी ने बहुत महंगी घड़ी पहनी हो, तो घड़ी पे तो जो बाद में जाएगी ना, उसका लुकआउट नहीं अच्छा लगेगा, ये चीज होती है। और अच्छा आदमी अच्छा लगता है, अच्छी खातून अच्छी लगती है। अच्छा, पॉजिटिव थिंकिंग कितनी जरूरी है? हाँ, वो जरूरी है। मतलब किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, जैसा भी अल्लाह ने बनाया उसको, लेकिन अगर वो अपने आप को बुरा होते हुए अच्छा साबित करने की कोशिश करे, उस पर मैंने ये बात कही थी कि वो जो बुरापन है वो नजर आ जाए। नहीं, लेकिन मैं तो ऐसे आपसे जनरल पूछ रही हूँ कि हम लोग को पॉजिटिव कितना होना चाहिए? 100%। 100%। हमें नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव होंगे तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी, वरना जिंदगी अच्छी नहीं। और आपको क्या लगता है, हमारे इर्द नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है? ठीक ठाक नेगेटिविटी है, लेकिन पॉजिटिव लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पॉजिटिव लोग जिया वही हैं जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, जो हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पे चलते हैं हर मामले में। कहीं पर भी नहीं कहा जा रहा आपसे कि आप सब कुछ छोड़ के अल्लाह अल्लाह करें, गारों में चले जाएं, जंगल में निकल जाएं, ऐसा नहीं कहा। दीन आपसे ये कहता है कि आप दुनिया में रहें, लेकिन दीन के तमाम तरीकों पर दुनिया गुजारें। दुनिया ऐसे गुजारे जैसे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर। ये क्यों कहा? इसकी आइडियोलॉजी देखिए ना। आप अगर सफर में हो तो आपको अगर सालन ठंडा मिल जाएगा तो आप कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे यार ठीक है खा लेते हैं, खा लेंगे। घर में अगर आपको ठंडा सालन दे तो जाके आप मुंह पे मार देंगे। बिल्कुल। आप गर्म पानी नहीं पिएंगे, आपको ठंडा पानी, क्योंकि आप मुकीम हैं, अपने कयाम किया हुआ है, टेकन फॉर ग्रांटेड, आप तमाम चीजों से यूज टू हैं। आप कह रहे हैं मुझे कंफर्ट्स चाहिए, लेकिन जब आप मुसाफिर होंगे तो आप कंफर्ट्स का ख्याल नहीं करते। फिर इसी तरह जहाज में आप घर में अगर बैठे हैं 1 घंटा कुर्सी पे तो आप नहीं बैठ सकते, लेकिन 19 घंटे आप जहाज में बैठते हैं क्योंकि अमेरिका जाके एक टारगेट है ना आपके पास। तो दुनिया में आप रहें इस तरीके से जैसे कि एक मुसाफिर रहता है, तो फिर आपकी नीड्स और डिमांड्स बहुत ज्यादा नहीं होंगी। इसका मतलब है घर में डिमांड्स इतनी नहीं चलती है? नहीं, मेरी तो बहुत चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर एक की चलती होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि घर में जब आदमी होता है, मुकीम आदमी होता है, तो घर तो वो तो जिंदगी का हिस्सा है। मैं एक
دنیا میں اپنے آپ کو اگر مسافر ایڈجسٹ سمجھیں کرنا گے پڑتا تو ہے. پھر آپ ایڈجسٹ کرنا سیکھیں گے, اور ایڈجسٹ کرنا ہی انسانیت کی معراج ہے. ہاں اچھا, کہ غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ مجھے غصہ آتا ہے, لگتا تو ہے آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ غصے والے. ہاں غصہ آتا ہے, کیونکہ جب آدمی بہت زیادہ کمپنسیٹ کرتا ہے, بہت زیادہ کنسیڈریٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ خیال رکھتا ہے دوسروں کا, تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کبھی کبھی غصہ بھی کرے. ہاں. اور اس کا غصہ پھر ہوتا بہت برا ہے نا, کیونکہ جو بہت زیادہ وقت اچھا گزار رہا ہو, 99 گھنٹے اگر وہ اچھے گزار رہا ہو اور 1 گھنٹہ اس کا خدا نخواستہ برا آ جائے, تو پھر اس کو غصہ اور کہتے ہیں کہ جن کو غصہ نہیں آتا پھر جب ان کو غصہ آتا ہے تو بس تو پھر میں انہی لوگوں میں, لیکن پھر مجھے افسوس بہت ہوتا ہے. غصہ تو میں کرتا ہوں کیونکہ دل میں میں نہیں رکھتا, جو میرے دل میں ہوتا ہے منہ پہ ہاں میں کہتا, چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو, میں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی, وہ میں نے اظہار پورا کیا غصے کا. لیکن بعد میں نے افسوس ضرور کیا, مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی, میں نے کہا یار یہ اچھا نہیں ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر اس نے یہ بیوقوفی کی تھی تو مجھے برداشت کر لینا چاہیے تھا. اچھا ریلائز پھر میں اپنے آپ ہی کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں. سو سویٹ. تو فیملی میں کون کون ہے؟ بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ میری 4 بیٹیاں ہیں, میری بہت اچھی وائف ہے اور 4 بیٹیاں میری. تو بھابھی کو اتنی پرابلم تو نہیں ہوتی؟ نہیں, وہ تو اتنی ہوشیار ہو گئی ہیں شروع سے, کیونکہ وہ میرے خیال ہے شادی کو 25 سال ہو ماشاءاللہ. تو اس سے پہلے میں 10 سال یعنی 35 سال مجھے شوبز میں ہو گئے, تو 10 سال تک تو انور اقبال کو ایز این ایکٹر دیکھ رہی تھی, تو انہیں پتا ہے کہ ایکٹر سے شادی کرنے جا رہی ہوں تو ایکٹر کی زندگی کیسی ہوگی, کیا ہوگا. کبھی کسی بات پہ لڑائی ہوئی؟ اس بات پہ یاد ہے شادی کے فوراً بعد کہ دیر سے گھر آئے؟ نہیں, چھوٹی موٹی اس بات تو کبھی نہیں ہوئی کہ کیوں دیر سے. چھوٹی موٹی جیسے میں نے کبھی کسی بات کو میں ان کو بھول گیا, ان کی کوئی چیز مجھے یاد نہیں رہی, یا میں نے کوئی چیز انہوں نے میری کوئی چیز یاد نہیں رکھی, تو غصہ آیا تھوڑا سا, چڑچڑ ہوئی تھوڑی سی. لیکن وہ بہت گریٹ ہے اور وہی پہل کرتی ہیں, اور وہ ناراضگی کو تو یہ چھوٹی موٹی چڑچڑ تو ہونی چاہیے نا, زندگی کا حصہ ہے. دیکھیں نا, نیچرل چیز ہے نا, نیچرل فنامنا ہے, اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے, کوئی تصنع نہیں ہے. اب غصہ آیا لیکن صرف اس لیے کہ یار نہیں پتہ نہیں کیا فیل کرے تو نہیں کرو غصہ, یہ تو بناوٹ ہے. پھر وہ گانا گا لیتے ہوں گے نا, روٹھے ہو تم کو کیسے بنایا پیا. اچھا, تو کوکنگ وغیرہ کا شوق ہے یا نہیں؟ کوکنگ کا کوئی خاص نہیں ہے, بس اچھا کھانا کھانے کا شوق. نہیں تو کبھی بنانے کی بھی کوشش نہیں؟ کبھی انڈا بھی فرائی نہیں کیا میں نے. لو جی, پھر تو لڑائی ہونے والی بات ہے نا یہ تو. کوشش بھی اتنا اچھا کھانا کھلاتی ضرورت ہی نہیں پڑی کبھی. کبھی تو ہوتا ہے نا کہ یار چلو آؤ آج ہم کبھی اگر میں پھنس گیا کہیں, مجبوراً مجھے کچھ کرنا پڑا تو پھر شاید میں کر لوں. اچھا, یہ آپ نے اپنی بات کو ہی ریپیٹ کیا, پھر وہ مسافر والی بات ہو گئی. ٹیڑھا بڑھنگا کچھ بھی بنا کے کھا لوں گا. کبھی نہیں کیا ٹیڑھا میڑھا کچھ بنایا؟ میں نے کبھی ابھی تک سے کوشش نہیں کی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ انور اقبال صاحب, ہمارے شو کے اوپر آئے, بہت اچھا لگا. جاتے جاتے اپنے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی ویورشپ بہت ہے, آپ کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں, اللہ کا بڑا احسان ہے. بس اتنا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے مسلمان پھر پاکستانی سمجھ کے زندگی گزاریں. اس ملک کو ضرورت ہے ایک اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں اور اچھے لوگوں کی عزت کریں, اچھے لوگوں کو اپنا نمائندہ چنیے. دیکھیں نا, ماں باپ چننا جو ہے نا وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, وہ تو آپ اللہ کی مرضی سے جس کے گھر میں پیدا ہو جائیں. اسی طرح بھائی بہن بھی آپ اپنی مرضی سے نہیں چنتے, لیکن دوست آپ اپنی مرضی کا چن سکتے ہیں. یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ کسے دوست بنا رہے ہیں. دوست میں اور رہنما میں فرق نہیں ہونا چاہیے. رہنما آپ کا دوست ہونا چاہیے, آپ کا ہمدرد ہونا چاہیے, اس کو سپورٹ کیجیے. صحیح, ٹھیک ہے. چلیں جی, ابھی ہم جائیں گے ایک بریک پہ. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انور صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا. صبح بخیر وائب کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں صبح بخیر وائب کے ساتھ میں. یقیناً آپ سب کی صبح اچھی ہو رہی ہوگی, خوبصورت صبح ہو رہی ہوگی. ویسے آپ مارننگ پرسن ہیں انور صاحب؟ آپ مارننگ پرسن ہیں؟ ہاں, میں مارننگ پرسن کہہ سکتے ہیں. مطلب میں فجر کی نماز کے بعد سوتا ضرور ہوں تھوڑا سا, کیونکہ ہماری راتیں آپ کو پتہ ہے دیر تک جاگنا ہوتا ہے. لیکن بہت زیادہ لیٹ بھی میں نہیں اٹھتا, 9:30 10 بجے اٹھ جاتا, نارملی اٹھ جاتا ہوں. اچھا, اور اگر نہ اٹھوں تو 11 بجے اٹھا دیا جاتا ہوں. ہاں, پھر تو وہ کوئی نہ کوئی کال. اچھا, ہاں اٹھتا ہوں. اٹھنے کے بعد پھر کبھی تو غصہ آتا ہے کہ کبھی اما ابا زبردستی اٹھاتے ہوں گے یا ٹھنڈا پانی کبھی؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. اسکول کے زمانے میں بھی میں بہت ٹائم پنکچوئل تھا, اٹھ جاتا تھا. اپنے میری جو گورننس تھی, کیونکہ میری امی جان کا انتقال تو بہت چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا, تو مجھے میری جو گورننس تھی ایلین, تو وہ دیکھ بھال کرتی تھی میرا, اور وہی مجھے اٹھاتی تھی, وہی مجھے نہلاتی دھلاتی تھی. اچھا, اس کو بھی کبھی مجھ سے شکایت نہیں تھی. ہاں, یعنی کہ پنکچوئلٹی. میں لیزی بوائے نہیں تھا بچپن میں. ہاں, یہ بہت اچھی بات ہے. تو رات میں بھی جلدی سو جاتے ہوں گے نا؟ تو اس زمانے میں بچپن میں تو ویسے بھی, بچپن کیا, میرے لڑکپن بھی میری حالت یہ تھی. جب میں لڑکا تھا 16 17 18 سال کا, تب بھی
عشاء کی نماز پڑھتے ہی میں سو جاتا ہوں. اچھا, کوئی ایکٹیویٹی نہیں رات کی, کوئی کہیں گھومنا پھرنا نہیں کچھ. ہاں اچھا, وہ پھر ابا جان کی بھی تو آپ کی تھوڑی سی ابا کی نہیں رہے, ابا میرے اسی نیچر کے تھے, وہ بھی بیوی سے سنتے تھے اور اس کے بعد پھر سو جاتے تھے. اچھا, فیملی میں ڈسپلن ہونا کتنا ضروری ہے؟ ڈسپلن بہت ضروری ہے. ڈسپلن کے بغیر زندگی بے ترتیب ہو جاتی ہے, کیونکہ انسان پیدائشی طور پر تھوڑا سا ڈسٹرب ہے, انسان کی فطرت میں ہے, انسان تھوڑا لیزی بھی ہے انسان, تو اس کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہاں پہ ڈسپلن یہ بڑے ہی نہیں ہونی چاہیے. وہ ڈسپلن جو ایک فوجی ڈسپلن ہے سخت والا, وہ نہیں ہونا چاہیے. باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ وہ رویہ رکھنا چاہیے جو ایک دوست کا دوست کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل سختی ہو, وہ اس کی کسی بات کو اگر اس نے غلط کیا ہے تو اس کی سرزنش ضروری ہے, لیکن سرزنش کے بعد پھر پیار سے اس کو سمجھانا بھی بہت ضروری ہے. صحیح بات. اچھا, وہ پھر ایکسپٹ کر لینا یا پیار کر دینا بچوں کے لیے, وہ بچے کے ذہن میں پھر کوئی نیگیٹو بات نہیں بیٹھتی پھر وہ. اور پھر آئندہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بچے کے دوست ہوں گے تو بچہ آپ سے کچھ چھپائے گا نہیں. لیکن اگر آپ بچے پہ ڈانٹ ڈپٹ اور سختی رکھیں گے تو پھر بچہ آپ سے چھپائے گا, آپ سے ڈرے گا. بچے کو آپ سے ڈرنا نہیں چاہیے, بچے کو آپ سے پیار کرنا چاہیے جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں. بالکل. اللہ سے ہم ڈرتے ضرور ہیں لیکن ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں, تو ہمیں پتا ہے وہ رحمان ہے, معاف کر دے گا. تو ہر بچے کو اپنے باپ سے یہی توقع کرنی چاہیے, اور اپنے دل کی ہر بات. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پہ, میں نے دیکھا ہے کہ بچے پیرنٹس کے ساتھ بعض بڑی عجیب سی ورڈز بھی یوز کر جاتے ہیں, پھر وہ پیرنٹس بھی اس کو بڑا ایزی لے کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہماری دوستی ہے. نہیں, کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں؟ نہیں, اس حد تک نہیں جانا چاہیے بچوں کو کہ بچے باپ سے بدتمیزی کریں یا ماں سے بدتمیزی کریں یا باہر سے کوئی چیز سیکھ کر آئیں اس کو مس یوز کریں گھر میں آ کر. وہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر عام طور پر اگر آپ کا بچہ بہت اچھا ہے اور ایسا نہیں کرتا, اور اگر اس نے اچانک کوئی ایسی بات کہہ دی, ابے تبے سے بات کر لی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے محلے میں کسی سے سیکھ لیا یا اسکول میں کسی سے سیکھ لیا, تو آپ اس کو روکیں ضرور. وہ روکنا. اور وہ ایک جو آنکھ ہوتی ہے جیسے میں ہوں, میرے لیے ہوتا ہے, میں ڈانٹنا نہیں مارنا نہیں, لیکن وہ ایک آنکھ ہوتی ہے جو جاتی ہے بچوں تک, تو وہ ایک ہو جاتا ہے, کنٹرول میں آ جاتے ہیں. یہ پتا ہوں ایکسپریشن تو جانور تک سمجھتے ہیں. ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی بلی ہے, وہ جب غلط کرتی ہے تو ہم سب دیکھتے ہیں وہ اپنی غلطی صحیح کر لیتے ہیں. تو کیا نام ہے ان کا؟ نام اس کا پتہ نہیں, سیلویسٹر ہے کہ ایسی کچھ نام رکھا ہے, مجھے صحیح یاد. ابھی آئی ہیں. ہاں, کوئی ہفتہ 10 دن ہوئے. ہفتہ 10 دن ہے, تو آج کل سب ان کی طرف لگے ہوئے. ہاں, وہ بچے لے کر آئے تو باہر کی کوئی ہے, باہر کی کوئی نسل ہے, وہ کہیں سے بھٹک گئی, کیا ہوا بیچاری, تو میری بیٹی کو کہیں مل گئی, وہ سے لے آئی. اب ان کی ناز برداریاں ہو رہی ہیں. ہاں, بڑی ناز ہوتے ہیں. سب سے لاڈلے گھر میں وہی ہیں. وہ آپ کی پانچویں وہ بھی آ گئی ہے. بیٹی ہے بیٹی وہ. اور ویسے بھی بلی کا بہت سی روایتیں موجود ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور بہت سے صحابہ کرام کی ہے کہ بلیوں کو انہوں نے, سوتی بلی کو, ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, ان کے ابا پہ بلی آ کے بیٹھ گئی. اچھا. تو وہ اٹھے نہیں, نماز ختم ہو چکی تھی, تو انہوں نے محسوس کیا کہ اگر میں ابا ہٹاؤں گا تو یہ اٹھ جائے گی, تو انہوں نے اپنی ابا نہیں ہٹائی. کتنا خیال, بلی اٹھ کے نہیں چلی گئی. ہاں, کتنا خیال. اور کیا مزیدار ہوتی ہیں یہ مانو بلیاں جو ہوتی ہیں, سب سے حسینہ ہوتی ہیں, کیوٹ ہوتی ہیں, کیوٹ ہوتی ہیں. بالکل. اچھا, ایک بڑا اچھا گانا بھی آپ نے سنانا ہے ابھی, جو بھی آپ بریک پہ سنا رہے تھے. ہاں, بلوچی گانا. بلوچی گانا بغیر میوزک کا تو نہیں اچھا لگے گا. تھوڑا سا نا, تھوڑا سا. آج عدنان نہیں ہے نا ہمارے ساتھ. کچھ رباب ہوتا, کچھ ایک ساز ہے, چنگ ہوتا, رباب ہوتا. تو رباب کی بھی کیا آواز ہوتی ہے, زبردست. بالکل. تھوڑا سا سنا دینا. کوشش کرتا ہوں. وہ ایسا ہے کہ آندھے کا مچار, آندھے خورشید, تئی حسن گلیں انسان خوشی. آندھے کا مچار, آندھے خورشید, تئی حسن گلیں انسان خوشی. آندھے کا مچار. کیا آندھے کا؟ آندھے آئینے کو کہتے ہیں. اچھا. وہ کہہ رہا ہے کہ آئینہ مت دیکھ, آئینہ ٹوٹ جائے گا. تیرے حسن کی طاقت تو انسان نہیں برداشت کر سکتا. تیری جس طرح اللہ نے تجھے بنایا, تیرا حسن تو انسانوں کو مار ڈالے گا. آئینے کی کیا اہمیت یا کیا چیز, کیا خوبصورت, کیا بات ہے. ویسے ہر زبان ہمارے ملک کی بہت خوبصورت ہے. آپ سندھی دیکھیں, پنجابی, ماشاءاللہ بلوچی, پشتو زبان اتنی پیاری, مجھے اتنی اچھی لگتی ہے. جب ٹیلی فونز آتے ہیں سمجھ نہیں آتی لیکن پروگرام میں, تو ایک جملہ جو بہت آتا ہے وہ یہ آتا ہے, استخیر
نہیں. وہ مجھے بھی انہوں نے سکھایا تھا, آصف خان صاحب جب آئے تھے نا تھے آخر میں ضرور کہیں گے اپنی طرف سے جواب, یعنی آپ کیسی ہیں, ٹھیک ہیں, وہ ٹھیک اپنی طرف سے خود. انہوں نے مجھے بھی سکھایا جب وہ بیٹھے تو جو آصف خان صاحب ہمارے, جی ہاں جی, تو ان سے میں نے سیکھا, میں نے کہا کیا بولا, تو انہوں نے کیا بولا, خوش ہے, خیر ویلکم, تو میں بولا یہ ضرور بولنا تو اچھا لگے گا. تو وہ ہر زبان میں ایک پلے کر رہا تھا, اس میں